أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني. والنوع الثاني من الشرك الشرك به تعالى في الربوبية كشرك من جعل معه خالقا آخر كالمجوس وغيرهم الذين يقولون بأن للعالم ربين، أحدهما خالق الخير ويقولون له بلسان الفارسية يزدان، والآخر خالق الشر ويقولون له المجوس بلسانهم أهرمن. وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه إلا واحد بسيط، وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس، وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفعال، فهو رب كل ما تحته ومدبره. یہ جملہ جو ہے مشکل جملوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں، مجھے بھی سمجھ آ جائے اور آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ فلاسفہ کی گمراہی خرابی جو ہے یہاں پر بیان ہوئی ہے۔ فلاسفہ جو ہے اس کی آگے تفصیلات بہت ہیں، اگر آپ نے دیکھنی ہو الفرق بین فرق جو ہے اس کے اندر عبد القاہر بغدادی کی، اس میں دیکھ لیں آپ جو ہے، اور ان کی گمراہی یعنی کہ ان سے بڑا گمراہ شاید یہ دیکھیں نیچے کہہ رہا ہے وہ اخبث شرک فی العالم، بڑا خبیث ترین شرک ہے۔ کیسے؟ پہلے کہتے ہیں جی 7 حکمہ ہے، پھر جو ہے نا وہ 14 یہ ہے، پھر آگے بہت لمبا چوڑا سلسلہ ہے فلسفے کا، اور یہاں پر بیان کرنا مقصد نہیں ہے، صرف تھوڑی سی بات سمجھانا مقصود ہے۔ اور وہ یہ ارسطو نے ایک سوچ دی تھی کہ واحد سے ایک ہی چیز صادر ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ایک سے ایک چیز صادر ہوتی ہے، اور وہ جو چیز صادر ہوئی ہے اسے آگے فلاسفہ کا عقل فعال کے بارے سے بہت اختلاف ہے کہ عقل فعال کس کو کہتے ہیں۔ بعض فلاسفہ کا موقف یہ ہے کہ جو پہلی عقل صادر ہوئی ہے تو وہ عقل فعال ہے جس نے بقیہ مخلوقات کو تخلیق کیا ہے۔ اس کے بعد فارابی ہے، فارابی جو ہے وہ 4 عقلوں کا قائل ہے، تو اس نے جو ہے وہ عقل بالقوہ، عقل بالفعل، عقل مستفاد اور عقل فعال۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بارے اس موضوع پر مجموع الفتاوی جلد 3 صفحہ 113 پر رد کیا۔ جو عمومی فلاسفہ ہیں وہ 10 عقلوں کے قائل ہیں۔ اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں، دیکھیں اب یعنی کہ یہ خرابی ان فلاسفہ کے اندر بھی ہے جو اپنے آپ کو جن کو اسلام کی طرف انتساب کرتے ہیں، جیسے فارابی وغیرہ۔ وہ کہتے ہیں جی 1 سے 1 پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پہلی عقل پیدا ہو گئی، پھر اس سے دوسری، پھر تیسری، کرتے کرتے 10ویں عقل ایسی تھی جسے عقل فعال کہتے ہیں، کہ یہ اسے فعال اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مبالغے کا صیغہ ہے، کثرت مخلوقات اور کثرت افعال کی وجہ سے اس عقل کو عقل فعال کہتے ہیں۔ اب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو نہیں مانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو نہیں مانتے، اس کی جگہ پر اس عقل کو رکھ دیا ہے کہ یہ عقل ہے جو تخلیق کرتی ہے۔ اتنی بات آپ سمجھ لیں، اگر کسی نے تفصیل پڑھنی ہے تو کسی بھی کتاب سے یا کسی بڑے استاد سے سمجھ لیں اس مسئلے کو۔ چھوٹی سی بات کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مخلوقات جو ہے یہ عقل نے پیدا کی ہوئی ہیں، یہ سادہ لفظوں میں آپ یہ کہہ لیتے ہیں۔ اس پہ تقریباً فلاسفہ جو ہے وہ متفق ہے۔ 2 باتیں فلاسفہ کرتے ہیں، ایک ازلیت عالم کی، دنیا ازلی ہے اور اسباب خالق ہیں، یا مادہ خالق ہے، یا طاقت خالق ہے، یا فطرت خالق ہے، یا زمانہ خالق ہے، یہ سارے فلاسفہ کے نظریات ہیں، یا عقل خالق ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں اس سے عقول چھوڑ دیں، اس موضوع کو چھوڑ دیں۔ بہرحال اب آپ فلسفے کی کوئی کتاب جس کے بارے میں یہ لوگ دعوت دیتے ہیں نا کہ فلسفے کی کتابیں پڑھنی چاہیے، میں نے عبدالرحمن بدوی، انہوں نے کئی کتابیں ارسطو اور دیگر وغیرہ کا عربی ترجمہ کیا ہے، تھوڑی سی پڑھنے کی کوشش کی، دیکھا ہے تو انسان کہتا ہے انسان دیوار میں ٹکر مار لے، انسان پاگل ہو جائے، انسان خودکشی کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت ایسی گندی کتاب پڑھنے سے۔ نہ دنیا کا فائدہ، نہ آخرت کا فائدہ، اور انتہا درجے کی بربادی۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو اگر تجربہ کرنا ہے تھوڑا سا، اقبال کی یہ کتاب ہے دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا۔ تو 2 چیزیں ہیں، ایک فزکس ہے،
فزکس ہے طبعیات، مادے سے، طاقت سے بارے میں بحث کرنا، یہ فزکس ہے۔ اور میٹا فزکس کیا ہے؟ میٹا فزکس یہ ہے کہ آپ ماوراء المادہ چیزوں کے بارے میں بحث کریں۔ تو اقبال کی جو یہ کتاب ہے دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا، اس کا ترجمہ جو ہے فلسفہ عجم کے نام سے ہوا ہے۔ صرف تجربہ کرنے کے لیے اگر آپ نے کبھی نا جی دیکھنا ہے کہ یہ فلسفہ کیا بلا ہے، اس کی کچھ سطریں پڑھ لیں آپ، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کہیں گے کہ ایسی زندگی سے مر جانا بہتر ہے جس زندگی کا مصرف جو ہے یہ کتابیں پڑھ، جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں فہم کی گہرائی پیدا ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ چلو بارہ جو میٹا فزکس ہے اور منطق جو ہے یہ فلسفے کی آگے اقسام ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں آپ، ڈاکٹر اسرار کا جنازہ کس چیز نے نکالا ہے؟ اسی چیز نے، وحدت الوجود کی گندگیوں میں۔ یہ سارے صوفی جو ہے یہ بنیادی طور پہ فلسفے سے متاثر ہیں۔ وہ ڈاکٹر زبیر صاحب بھی کہتے ہیں جی کہ حضرات صوفیہ کے ساتھ سمجھنے والے کچھ مل جاتے ہیں، یہی سمجھے ہیں جو ابن العربی سمجھے ہیں، ابن الفارس سمجھے ہیں، حلاج سمجھا ہے، انتہا درجے کی گمراہی سمجھے ہیں، یہی فلسفے سے سمجھ میں آتا ہے۔ تو بہرحال ایک اچھی کتاب ہے، تھوڑی سی اگر آپ دیکھنا چاہیں، الفصل بین العقل والنفسی، کس کی کتاب ہے؟ عبدالعزیز طریفی کی ہے کتاب، اچھی ہے۔ بہرحال مولانا مودودی کے اندر یہ کہ عبادات یہ مدنیت کی خادم ہے، یہ ابن سینا کا نظریہ ہے اشارات کے اندر جو مولانا مودودی نے اپنایا ہے، اور عبادات کا مقام کرا کے اس کو کہا کہ یہ تمرینات ہیں۔ اور ڈاکٹر اسرار کو دیکھ لیں آپ، ان کے بیٹے عاقف صاحب، میرا اور ان کا میاں چند میں اکٹھا پروگرام تھا، میں نے عاقف صاحب سے پوچھا، ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیٹے، یہ کہتے ہیں آپ کو ان کی بات سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا جی آپ کے والد صاحب کس وحدت الوجود کے قائل تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، عاقف صاحب ابھی حیات ہیں، انہوں نے کہا کہ جو اشرف علی تھانوی کا ہے۔ تو پھر آپ اس کو مجدد بتا رہے ہیں لوگوں کو، کیا بیڑا غرق کر دیا توحید کا پکڑ کے، آپ اس کہتے ہیں قرآن کا فہم اس کو ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا، اس کو قرآن سے جوڑ دیا۔ کس قرآن سے جوڑا ہے؟ اگر توحید ہی چلی جائے اور انسان پوری دنیا کے لوگوں کو مسلمان کر دے، یہ قابل تری پہلو رہے گا اس کا، لیکن خود کیا کمایا اس نے؟ جی وهذا شر من شرك عباد الأصنام والمجوس والنصارى وهو أخبث شرك في العالم۔ باقی وہ تحاوت الفلاسفہ ہے غزالی کی، اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، اس کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ اس سے بہتر ہے کہ جو مولانا محمد حنیف ندوی رحمہ اللہ، انہوں نے جو اس فلسفے کے حوالے سے کچھ لکھا آسان لفظوں میں، وہ آپ تھوڑا سا آپ کو نظر آ جائے گا۔ اس فلسفے نے آخری بات 12 صدیاں برباد کر دی ہماری، اور آگے پتہ نہیں قیامت تک کتنا کس نے نقصان کرنا۔ جی وهذا شر من شرك عباد الأصنام والمجوس والنصارى وهو أخبث شرك في العالم، إذ يتضمن من التعطيل وجحد إلهيته سبحانه وربوبيته واستناد الخلق إلى غيره سبحانه ما لم يتضمنه شرك أمة من الأمم۔ ساری توحیدوں کے منکر فلاسفہ، ربوبیت کے منکر، ٹھیک ہے جی، الوہیت کے منکر، اسماء و صفات کے منکر، آگے آ جائے گا کہ جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فلاسفہ سبھی اسماء کے منکر ہیں، صفات تو دور کی بات ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے سبھی اسماء کے منکر ہیں۔ وشرك القدرية مختصر من هذا وباب، من هذا سے مراد مجوس ہے۔ قدریہ کا شرک جو ہے وہ مجوسیوں کے شرک کا اختصار ہے، وہ کہتے ہیں بندہ اپنے فعل کو جو خود تخلیق کرتا ہے۔ وباب يدخل منه إليه، ولهذا شبههم الصحابة رضي الله عنهم بالمجوس كما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم۔ پڑھ دیں آگے والی بھی۔ وقد روى أهل السنن فيهم ذلك مرفوعا أنهم مجوس هذه الأمة۔ یہ روایت ضعیف ہے، الدارقطنی جلد 13 صفحہ 102، تہذیب السنن ابن القیم کی جلد 4 صفحہ 2111 کے اندر جو ہے یہ روایت ضعیف ہے۔ بہرحال عقیدے کے اعتبار سے یہ مجوسی ہیں۔ وكثيرا ما يجتمع الشركان في العبد، شرکان سے مراد الوہیت اور ربوبیت کا شرک جی، وينفرد أحدهما عن الآخر، والقرآن الكريم بل الكتب المنزلة من عند الله تعالى كلها مصرحة بالرد على أهل تھک تو هذا۔ نہیں گئے؟ ہاں کوئی کہہ رہا ہے تھک گیا، میرے خیال کی آواز آئی ہے، تھک گئے ہیں؟ وہ محتاب صاحب ہمیں کہہ رہے تھے جب تھک جائیں نا تو انہیں لالچ دیں، کتاب شتاب دیں، شاید فریش ہو جائیں۔ کیا بتائیں گے؟ جی ویسے ہی دے دیں۔
تقدیر کے بارے میں جو دو گروہ کی مرا ہے ان کا نام ذکر کریں. یہ دیکھیں یہ دے رہے ہیں بڑی کتاب جی, قدریہ اور جبریہ. اچھا جی, قدریہ کون ہے؟ بنیادی ان کا موقف جی بھائی کلی چل تقدیر دے منکر میں ٹھیک جی. چلو باقی اگے دے دیا نا تھوڑا تاکہ دلچسپی رہے. جی پڑھیں جی. والقرآن الكريم بل الكتب المنزلة من عند الله تعالى كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الإشراك كقوله تعالى إياك نعبد فإنه ينفي شرك المحبة والإلهية وقوله وإياك نستعين فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية. کیونکہ رب وہی ہے, رب کیا ہے؟ وہ مستعان القادر ہے. رب ہی کیا ہے؟ مستعان القادر ہے جی. فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة وأنه لا يجوز إشراك غيره معه لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات. اس کی آگے تفصیل صاحب کتاب دیں گے کہ افعال, الفاظ اور ارادات میں شرک کیسے. اب تفسیر شروع ہوتی جی. فالشرك به في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه والطواف بغير البيت المحرم وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه تعالى في الأرض أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لها. تو یہ سارا جو شرک فی الافعال ہے, اس میں سمجھنے والا جملہ حجر اسود الذی هو یمین اللہ یمینہ تعالی فی الارض مرفوع ہے. یہ روایت ضعیف ہے بلکہ انتہا درجے کی منکر ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی جلد 6 صفحہ 397 پر اس کے بارے میں بحث کی ہے. البتہ موقوفاً صحیح ہے, یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے مطالب عالیہ جلد 6 صفحہ 432 پر اس کو صحیح کہا ہے, اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی. اب مسئلہ آتا ہے اس کا معنی کیا ہے کہ الحجر الاسود یمین اللہ تعالی فی الارض, اگر پورا پڑھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی. من صافحہ فکأنما صافح اللہ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو حوالہ آپ کو دیا ہے اس جگہ پر, اور ابن القیم نے مختصر صواعق المرسلہ میں جلد 1 صفحہ 328 پر اس اثر پر معنی کے اعتبار سے بحث کی ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ پہلی بات یہ کی ہے فی الارض کہا ہے. یمین اللہ مطلق اور ہوتا ہے معنی اور مقید ہے یہاں پر فی الارض ہے, تو لازمی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پھر صفت نہیں ہے. فی الارض اگر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت نہیں ہے. دوسرا آگے جو ہے کہ جس نے اس حجر اسود سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کیا. ظاہری بات ہے مشبہ اور ہوتا ہے اور مشبہ بھی اور چیز ہوتی ہے. ایسے ہی ہے, مشبہ اور ہوتا ہے اور مشبہ بھی اور چیز ہوتی ہے. فکأنما صافح اللہ سے پتہ چلتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کو اللہ کی صفت نہیں مان رہے حجر اسود کو, ورنہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ لازم آنا تھا. اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا آخر جو ہے وہ اس کی وضاحت کر دیتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ صفت نہیں ہے. تو یہ پھر کیا مطلب ہوا اس کا؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ. ٹھیک ہے, ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز کو پڑھتے ہیں. بیت اللہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیت اللہ کہا جا رہا ہے نا. اضافت کس کی ہے؟ تشریف کی ہے. اضافت کس کی ہے؟ تشریف کی ہے. یا کہ اللہ بیت ہوتا ہے لغت کے اندر جس جگہ پر رات گزاری جائے. تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ وہاں پر رات گزارتے ہیں یا کہ وہ اضافت تشریف کی ہے؟ ایسے ہی یمین اللہ اضافت تشریف کیا. مختصر طور پہ یہ سمجھ لیں, بقیہ وہاں پر دیکھ لیں جی. بہرحال یہاں پر یہ جو بریلویہ کا جو شرک ہے اس کے رد کے لیے اب دیکھیں, حجر اسود جنت کا پتھر ہے, ایسے ہی ہے. جبریل امین لے کر آئے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا ہے, بیت اللہ کا حصہ ہے. دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اندر یہ خصوصیت ہو. جنت کا حصہ ہو, جبریل امین لائے ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کو نصب کیا, اور عظیم ترین جگہ بیت اللہ کا حصہ ہو. اس کے باوجود بخاری شریف کی حدیث ہے, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ لا تنفع ولا تضر لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک. اتنی خصوصیات کے باوجود بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں تمہیں کبھی بھی بوسہ نہ دیتا.
تو یہ قبروں کو، چوکھٹوں کو، فلانی چیز کو جی. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها فكيف من اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله فهذا لم يعلم معنى قول الله تعالى إياك نعبد. جی جو مسجد قبر پر بنی ہے اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. بڑی خوبصورت کتاب شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحذیر الساجد من اتخاذ القبور المساجد، بہت کمال درجے کی. شیخ البانی رحمہ اللہ کی 2 کتابیں سلفی طالب علم کو بہت زیادہ پڑھنی چاہیے. ایک تحذیر الساجد من اتخاذ القبور المساجد اور دوسری التوسل انواعہ و احکامہ. کیونکہ یہ ہمارا جو شرک ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے اس کے اندر بنیادی یہ 2 چیزیں ہیں. تو وہ مسجد جو مسجد قبر پر بنی ہو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. تو شیخ البانی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر مسجد پہلے ہے اور قبر اس کے اندر بعد میں آئی ہے تو واجب ہے کہ قبر کو مسجد سے کریت کے نکال دیا جائے، اور اگر قبر پہلے بنی ہوئی ہے مسجد بعد میں ہے تو پھر اس مسجد کو گرا دینا چاہیے، کیونکہ یہ ذریعہ ہے شرک کا. اگر ذریعہ حرام ہے اور اس میں اتنی شریعت نے سختی اور لعنت کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آخری دنوں کی مرض الموت کی احادیث ہیں یہ والی، تو پھر جو ہے وہ جو قبروں کو سجدہ کر دے عبادت کے طور پر، ان سے مانگنا شروع کر دے، تو اس کے بارے میں کیا ہوگا جی. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ دیوبندیوں کے بڑے بڑے جو ادارے ہیں ان کے اندر قبریں ہوں گی. بنوری ٹاؤن میں اور آپ صاحب گئے، وہاں پر قبریں ہیں مولانا یوسف بنوری کی، ان کے بیٹے کی. آگے آپ جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند انڈیا کے اندر چلے جائیں وہاں پر قبریں ہیں. تو یہ سارا جو ہے تصوف کا سلسلہ، بریلویت کا، دیوبندیت کا بہت بڑا سلسلہ جو ہے وہ اسی چیز پر ہے، خانقاہوں پہ. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. جی یہ آپ نے ایسے سمجھ لینا، تحری الصلاۃ عند القبور حرام، قبر کے پاس نماز پڑھنے کا قصد و ارادہ کرنا یہ حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اتخاذ القبور کے مساجد کے مفاہیم میں سے ایک مفہوم یہ بھی ہے، آپ قصد کر کے جو ہے اس کے اندر نماز کو پڑھیں. وفيه عنه أيضا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. عموم ہے دیکھیں انبیاء کی قبروں کو، صالحین کی قبروں کو. جی وفيه أيضا عنه صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. یہ جملہ جو ہے والمتخذین علیہ المساجد والسرج یہ جملہ ضعیف ہے. بقیہ کی جو جملہ وہ انشاءاللہ صحیح ہے. لعن اللہ زوارات القبور، تو اس کا مطلب بکثرت عورت کا قبرستان جانا لعنت کا ذریعہ ہے. یہ چیز سد ذریعہ کے طور پر کی گئی ہے. اور ابن القیم رحمہ اللہ جی صحیح صاحب کیا فرماتے ہیں سد ذریعہ کے بارے میں؟ فرماتے ہیں کہ یہ ربع دین ہے. سد ذریعہ اتنا اہم مسئلہ ہے شریعت کے اندر، اتنا اہم مسئلہ ہے کہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ربع دین جو ہے وہ سد ذریعہ ہے. تو زوارات القبور پر لعنت ہے جو بہت زیادہ جاتی ہیں. البتہ راجح موقف یہی، اگرچہ سعودی علماء کا موقف یہ ہے کہ عورت قبرستان میں زیارت کے لیے نہیں جا سکتی، لیکن یہ موقع مرجو محسوس ہوتا ہے. عورت قبرستان میں زیارت کے لیے جا سکتی، بکثرت جانا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. جی وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. یہ والی حدیث اور آگے جو آ رہا ہے ٹکڑا وہ اکٹھا ہی ہے. اللہ لا تجعل قبری وثنا یعبد، وہاں پر جو ہے اس حدیث کی صحت کے حوالے سے بات کر لیں گے. جی وقال ان من كان قبلكم كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصوره اولئك شرار الخلق عند الله. یہ تصویر کا مسئلہ جو ہے بڑا حساسیت کا مسئلہ ہے. آگے صاحب کتاب بہت خوبصورت بات کی ہے کہ صرف اللہ کی مشابہت صنعت میں اختیار کرنا اس پر سب سے سخت عذاب کی وعید ہے. کسی کا یہ مشابہت اختیار کرنا کہ صنعت میں، تخلیق میں نہیں، تخلیق کوئی کر ہی نہیں سکتا، صرف صنعت کاریگری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی
جو تخلیق اس کی مشابہت اختیار کرنے پر اتنا شدید جو ہے وہ وعید ہے، تو جو وہ تخلیق ہی کسی کے لیے مان لے گا، نفع نقصان کو مان لے گا، اولاد دینے والا مان لے گا، داتا مان لے گا، دستگیر مان لے گا، غریب نواز مان لے گا، فلانا فلانا مان لے گا، تو اس سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کرنے والا کون ہوگا؟ پھر چھوٹی سی بات، یہ تعظیمی تصاویر ہمارے اندر بھی جو ہے وہ رواج پاتی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ وہ شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ ایک جلسے کے اندر علامہ صاحب کی، ہمارے جو ہے نا وہ یوتھ فورس ان کے اندر کیا ہوتا ہے، تصویریں تعظیمن ہے نا جی، دفاتر کے اندر یہ کر کے وہ کر کے، تو کہہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم اہل حدیث نہیں ہو بلکہ اہل خبیث ہو، تم پہ اللہ کی رحمتیں نہیں بلکہ تم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتیں نازل ہو رہی ہیں، تم علامہ صاحب کی تصویر اس طریقے سے تعظیم کے ساتھ اس کو لہرا رہے ہو۔ اور طلباۃ العلم اس طریقے سے، یعنی کہ جہاں بھی جائیں تصویریں، یار کچھ نہ کچھ تو نصوص کی حیبت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے تھی، اتنی سخت وعید آئی ہے۔ شرعی معاملات کے لیے جائز ہے ناجائز ہے، یہ علماء کا مسئلہ ہے، اختلاف ہے، وہ اس بارے کو حل کر لیں گے، لیکن جو ہم کرتے ہیں، کسی ٹول پہ نہانے گئے، وہاں پر تصویر کہیں جو ہے نا کچھ کرنے گئے، اللہ کے بندو کچھ تو تم اہل حدیث ہو، کچھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر خوف دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اتنی سخت وعید ہے کہ ان کو جو ہے شرار الخلق کہا جا رہا ہے، اور ان کو جو ہے اشد العذاب ان کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے اس چیزوں سے نکلے۔ اب ہمارا ہر جماعتی اشتہار جو نکلتا ہے اس پہ جو ہے نا وہ تصویر ہوگی، وائز کی تصویر ہوگی، جماعت کے بڑے کی ہوگی، ایسے ہی ہے جیسے مسلم لیگ والے نکالتے ہیں، پی ٹی اے والے تصویریں نکالتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے جو ہے نا وہ صاحب میر صاحب کی ہوگی، کسی دوسرے کی ہوگی، وسیع صاحب کی ہوگی، اشتہاروں پہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ جی پڑھیں گے۔ والناس في هذا الباب يعني زيارة القبور ثلاثة أقسام۔ بارہ یہ والی حدیث جو ہے، انا من کان قبلکم کانوا اذا مات فیہم، تو نہیں اوپر والی اشتد غضب، اس کو آگے کر لیتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ والناس في هذا الباب يعني زيارة القبور ثلاثة أقسام، قوم يزورون الموتى فيدعون لهم وهذه هي الزيارة المشروعة وهذه هي الزيارة الشرعية، وقوم يزورونهم يدعون بهم فهؤلاء هم المشركون وجهل يدعون بهم، ان کو وسیلہ بناتے ہیں، ان کو وسیلہ بناتے ہیں، یہ لوگ مشرک ہیں، اور جہالت عوام اور طغام من غلاتہم، طغام عام آدمی کو کہتے ہیں جسے عقل سمجھ نہ ہو جی۔ وقوم يزورونهم فيدعونهم انفسهم، ان کو پکارتے ہیں، یہ شرک فی ربوبیت ہے، ان کو وسیلہ بنانا یہ بھی شرک ہے۔ آپ شیخ البانی کی کتاب پڑھ لیں گے، وہاں پر آ جائے گا کون سا وسیلہ شرک اصغر ہے اور کون سا وسیلہ شرک اکبر ہے۔ لیکن یدعونہم انفسہم، ان سے دعا کرنا یہ شرک فی ربوبیت، الوہیت تو ہے ہی ہے، یہ ساتھ ساتھ کیا شرک فی ربوبیت بھی ہے۔ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وهؤلاء هم المشركون في الربوبية۔ یہ روایت جو اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد مختلف فی ہے، تو اس کی جو سند ہے یہ موطا میں یہ حدیث ہے تو وہاں پر مرسلن ہے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن عبد البر نے اس حدیث کے ضعف کا اشارہ دیا ہے۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، حدیث غریب کہہ کے لگتا یہ ہے کہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے حدیث کی تضعیف کی ہے۔ شیخ مقبل نے المسند الصحیح کے اندر اس کو حسن کہا ہے، شعیب ارناؤت نے مسند احمد کی ایک سند کو قوی کہا ہے، شیخ البانی نے بھی تحذیر الساجد میں اس کو حسن قرار دیا ہے۔ لیکن ابن رجب رحمہ اللہ نے فتح الباری جلد 2 صفحہ 441 پر جو مسند احمد والی سند ہے، جس کو شیخ البانی وغیرہ مضبوط کہتے ہیں، موطا والی تو مرسل ہے، جو مسند احمد والی سند ہے اس کے بارے میں بھی ابن رجب رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں بھی اسناد فیہ نظر، مسند احمد کی سند پر بھی ابن رجب رحمہ اللہ نے جرح کی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ یہ والی روایت محل نظر ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا اللہ میری قبر کو وثن نہیں بنانا۔ یوبد کے جو لفظ ہیں یہ تقریباً یہ آپ کہہ لیں کنفرم ضعیف ہیں،
اللہم لا تجعل قبری وثنا، یہاں تک کہ الفاظ میں اختلاف ہے، یعبد والے لفظ جو ہے پھر اس کے اندر مسئلہ ہے، کیونکہ مسند احمد میں یہ لفظ نہیں ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کہ میری قبر کو بت نہ بنایا جائے، مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بت بنی ہے یا کہ نہیں؟ ابن القیم رحمہ اللہ کا موقف نونیہ کے اندر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بت نہیں بنی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فَأَجَابَ رَبُّ الْعَالَمِينَ دُعَاءَهُ، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کر لیا، وَأَحَاطَهُ بِثَلَاثَةِ جُدْرَانِ، تو 3 دیواروں کی رکاوٹ ہے، لوگ دیوار کو سجدہ کرتے ہیں، لوگ دیواروں کی عبادت کرتے ہیں، آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ ابن القیم رحمہ اللہ نے نونیہ کے اندر موقف اختیار کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ علماء کا موقف یہ ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ وثن بن گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر روایت صحیح بھی ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو زیادہ مسئلہ یہی محسوس ہوتا ہے کہ روایت پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی، کیونکہ لوگ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بت بنایا ہے، اور لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ کرتے ہیں، وہاں سے دعائیں کرتے ہیں، یہ وہ وغیرہ والا مسئلہ۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس مسئلے میں آپ کچھ اور مزید تحقیق کر لیجئے۔ جی ہر جس کی بات کی جاتی ہے وہ بت ہی ہوتا ہے۔ جی وہ بت بھی تو انہوں نے کس کے بنائے تھے نا، بت سوا اسی کے بنائے تھے نا، جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ 1000 سال لوگ توحید پڑھ رہے ہیں، پھر نوح علیہ السلام کے زمانے شرک ہوا، کیسے ان کے بت بنائے گئے، پھر آگے جو سلسلہ چل پڑا۔ جی پتہ نہیں کون کرتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ جی وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية تحقيقا لقوله تعالى إياك نعبد، حتى نهى عن الصلاة في هذين الوقتين لكونها ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين، وسد صلى الله عليه وسلم الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين۔ یعنی اس وقت تو چلو بات سمجھ میں آ گئی، سورج نکلتے ہوئے اور سورج کے ڈوبتے ہوئے عباد شمس جو ہیں یہ وہ سجدہ کرتے ہیں، اس وقت نہیں کرنا، تو عصر اور فجر کے بعد بھی منع کر دیا، کیونکہ یہ وقت متصل ہے ان 2 وقتوں کے جن وقتوں میں مشرکین سجدہ کرتے تھے۔ تو یہ سد و ذریعہ کا اس بارے میں اعلام الموقعین میں بہت شاندار بحث ہے، ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے فتاوی کبریٰ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا جلد 6 صفحہ 174 سے لے کر صفحہ نمبر 180 تک جو ہے وہ اس بارے میں سد ذریعہ پہ بڑی عمدہ بحث ہے۔ جی لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس وأما السجود لغير الله فقد قال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله، ولا ينبغي في كلام الله ورسوله إنما يستعمل للذي هو في غاية الامتناع كقوله وما یہ بڑا ينبغي۔ عظیم قاعدہ ہے کہ یہ قاعدہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین اور بدائع الفوائد میں بیان کیا۔ بدائع الفوائد بہت قیمتی کتاب ہے، قواعد سمجھنے کے اعتبار سے، عربی زبان کے بھی اور شرعی قواعد کے اعتبار سے بہت عظیم کتاب ہے، اور اس کتاب کی بنیاد جو ہے نتائج الفکر ہے امام سہیلی رحمہ اللہ کی، اس کتاب پر ہے۔ یہ دونوں کتابیں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے طالب علم کو پڑھے، نتائج الفکر امام سہیلی کی اور بدائع الفوائد جو ہے وہ ابن القیم رحمہ اللہ کی۔ اس میں یہ قاعدہ بیان کیا کہ لا ینبغی انتہا درجے کی حرام اور منع چیز کے لیے آتا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھنے والا وہ یہ نصوص کا اور نحوس کے صحیح متبعین محدثین کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ تورع فی الالفاظ کرتے ہیں۔ تورع فی الالفاظ کا کیا مطلب ہے؟ لفظ نرم ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر رد بڑا شدید ہوتا ہے۔ امام بخاری کیا کہتا ہے؟ فیہ نظر۔ امام احمد بھی یہ کہتے ہیں ینبغی لا ینبغی۔ تو ابن القیم رحمہ اللہ کیا فرماتا ہے نصوص کے اندر جب لا ینبغی آتا ہے تو کیا ہے؟ غایت الامتناع ہے۔ کیوں؟ یہ چیز تورع، ورع اور اللہ تعالیٰ کے ڈر کی علامت ہے۔ کون سی؟ کہ الفاظ کو نرم رکھا جائے۔ اس مسئلے میں جو ٹھوکر کھائی ہے وہ ظاہریہ کی ہے۔ ظاہریہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دینی حمیت کا اظہار جو ہے وہ شدت الفاظ کے ذریعے کرتے ہیں۔ اس لیے امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر میں ابن حزم رحمہ اللہ کے ترجمے کیا فرمایا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، سنت سے محبت بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن زبان بہت
انہوں نے بڑے بہرحال سخت لفظ جو ہے وہ ابن حزم رحمہ اللہ کے بارے میں بیان کی. سلف سے بعض جگہ پر سخت الفاظ میں نقد بھی آیا ہے لیکن عمومی طرز عمل یہ نہیں ہے. اسی لیے امام بخاری وغیرہ جب جرح تعدیل کرتے کہا کہ لا ادری اسامیہ منہ ام لم یسمع، پکی لکیر ہوتی ہے نہیں سنا. جب وہ امام بخاری یہ لفظ بول دیتے ہیں نا لا ادری اسامیہ منہ ام لم یسمع، تو یہ پکی مور ہوتی ہے کہ اس نے نہیں سنا، لیکن وہ تورع فی الالفاظ کرتے ہیں. لیکن ظاہریہ جو ہوتے ہیں وہ اپنی سمجھتے ہیں کہ شاید دینی حمیت کا اظہار شدید ترین لفظ کے اندر جو ہے وہ بولنے میں جو ہوتا ہے. نہیں، یہ آپ اپنے نفس کو تسلی دے رہے ہیں، اس کو اپنا سینہ ٹھنڈا کر رہے ہیں. شریعت کا مزاج یہ والا نہیں. جی كقوله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقوله وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، وقوله ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى إياك نعبد الشرك به في اللفظ. افعال کا ختم ہو گیا. سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کرنا، سر کو مڑوا دینا یہ دولے شاہ کا چوہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ شرک فی الافعال ہے. اب شرک فی الالفاظ جو ہے یہاں سے وہ شروع ہونے لگا. جی كالحلف بغيره كما رواه الإمام أحمد وأبو داود. حلف کے اندر جو ہے وہ تعظیم ہوتی ہے. تعظیم اللہ کے علاوہ کسی کی جائز نہیں ہے. اکرام جائز ہے، تعظیم نہیں کر سکتے کیونکہ تعظیم عبادت ہے. اسی لیے قوموا الی سیدکم جائز ہے، قوموا لفلان یہ جائز نہیں ہے کیونکہ لفلان تعظیم ہے. تعظیم جائز نہیں ہے کسی کے لیے، البتہ اکرام کسی کا کرنا جو ہے وہ جائز ہے. جی كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك. صححه الحاكم وابن حبان. قال ابن حبان أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن عمر الجعفي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة قال كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة فقال ابن عمر ويحك لا تفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله تعالى فقد أشرك. ومن الإشراك قول القائل لأحد من الناس ما شاء الله وشئت كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل ما شاء الله وشئت فقال جعلت لله ندا قل ما شاء الله وحده. جی واو جو ہے یہ مساوات اور مشارکت کے لیے ہوتی ہے. حروف المعانی کی جو بحث ہے بہت اہم بحث ہے. حروف المعانی کی بحث جو ہے بہت اہم بحث ہے. اس بارے میں 2 کتابیں ہیں. بنیادی کتاب ہے الجند دانی امام مرداوی کی، اور جو مشہور ہے طلبۃ العلم کے وہ کون سے مغنی اللبیب. مغنی اللبیب جو ہے وہ ابن ہشام نے تقریباً اسی کتاب سے الجند دانی سے لی ہے. تو الجند دانی میں امام مرداوی کہتے ہیں واو مشارکت و مساوات کے لیے ہوتی ہے. جب آپ کہتے ہیں ماشاء اللہ و شئتا تو آپ نے اس کو اللہ کے برابر کر دیا ہے، تو یہ شرک ہے. هذا مع أن الله سبحانه قد أثبت للعبد مشيئة كقوله تعالى لمن حالانکہ بندے کی مشیت ہے، بندے کی مشیت ہے، لیکن اس کے باوجود جو چیز بندے کے پاس فعل ہے ہی نہیں، یعنی صاحب کتاب کیا بتلانا چاہ رہے ہیں، جو فعل بندے کا ہے، مشیت بندے کا فعل ہے، بندے کا وہ فعل اگر ہونے کے باوجود آپ اس میں کرتے ہیں تو وہ شرک ہے. تو جو فعل بندے کا ہے ہی نہیں اگر وہ اس کو دے دیں گے تو اس کے اندر بالولا شرک ہو جائے گا. كقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم. یہاں پر بندے کے لیے من شاء، شاء کا فاعل من ہے تو من کے لیے مشیت کا اثبات ہے بندے کے لیے. لیکن یہ چھوٹی سی بات یہ ہے بندے کی مشیت اللہ کی مشیت سے مرتبط ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، بندے کی مشیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے مرتبط ہے. جی فكيف بمن يقول انا متوكل على الله وعليك وانا في حسب الله. توکل عبادت ہے، ٹھیک ہے نا، تو بندے پہ توکل کر نہیں سکتے. مشیت بندے کی ہے، اس کے باوجود وہ شرک ہے. تو اگر یہ کہہ دیں کہ میں تجھ پر توکل کرتا ہوں اور اللہ پر، جی وانا في حسب الله وحسبك وما لي الا الله وانت وهذا من الله ومنك وهذا من بركات الله وبركاتك. یہ دیکھیں فی حسب اللہ و حسبک، حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضل و رسولہ. فضل دینے میں نبی اور رسول دونوں کا ذکر ہے، لیکن حسب میں صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. ایسے ہی ہے کہ وہاں پر کہا حسبنا اللہ و رسولہ. تو حسب جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کسی میں نہیں ہے. پیسے دے دینا تو یہ ظاہری طور پر بندہ کر سکتا ہے. جی واللہ لی فی السماء وانت لی فی الارض
وازن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم وبين ما نهى عنه من ما شاء الله وشئت ثم انظر أيها أفحش. یہ کہنا میں تجھ پر اللہ پر توکل کرتا ہوں تجھ پر یہ زیادہ کبھی ہے یا کہ ماشاء اللہ وشئت کہنا زیادہ کبھی ہے. جی يتبين لك أن قائلها أولى بالبعد من إياك نعبد وبالجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة وأنه إذا كان قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا فهذا قد جعل من لا يدانيه لله ندا. وبالجملة فالعبادة المذكورة في قوله إياك نعبد هي السجود والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتوبة والنذور والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والدعاء كل ذلك محض حق الله تعالى. وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتي به النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا فلما وقف بين يديه قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد فقال صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله. ضعیف ہے اور صحیح نہیں ہے. تو اس میں حسن بصری کا سماع جو ہے وہ اسود بن سری سے نہیں ہے تو اور بھی اس کے اندر جو ہے وجہ ضعف ہے. راوی بھی اس کے اندر ضعیف امام ہے. ذہبی نے اس کو ضعیف کہا دیگر علماء نے کہا. جی وخرجه الحاكم من حديث الحسن عن الأسود بن سريع وقال حديث صحيح. امام حاکم جو ہے وہ ظاہری بات ہے تصحیح کے اندر وہ متساہل ہیں. واما الشرك في الارادات والنيات یہ تیسری قسم آ گئی. جی یہ اہم قسموں میں سے ہے. اس پر بڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تو تھوڑا سا کیا اہل حدیث میں شرک ہو سکتا ہے؟ جی جو آپ جو دے گا اس کا جو ہے انعام دیں گے اسے. اہل حدیث میں شرک ہو سکتا ہے؟ جو جی کہتا ہاتھ کھڑا کرے. رحمانہ تو ہٹ کے سارے کتابیں رحمانہ دے دیں. اور رحمانہ آپ بھائی آپ جی اہل حدیثوں کے ارادہ نہیں جو وہ تو ابھی پڑھا نہیں ہم نے. جو پیچھے پڑھا اس میں کوئی شرک ہے اہل حدیثوں میں؟ یہ ارادے نیت والا تو ابھی پڑھنے لگے ہیں. یہ تو ہے ٹھیک ہے نا. جو پیچھے شرک پڑھے ہیں وہ کسی اہل حدیثوں میں ہیں. کون دے گا جواب؟ اعمال القلوب میں شرک ہے. ہم میں کیا مطلب؟ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں, کسی اور پہ توکل کرتے ہیں کسی اور پہ. جی تعظیمی جدھر میں لے جانا چاہوں ادھر نہیں. آپ بھائی کدھر سے کہاں پڑھتے ہیں؟ اور آپ بھائی اگر اللہ کے بندو بتایا آپ کو ہر گناہ شرک ہے. یہ بھائی کو دے دیں. ہر گناہ شرک ہے تو ہم گناہ نہیں کرتے. جی پڑھیں. جی واما الشرك في الارادات والنيات فذلك البحر الذي یہ لا ابن قیم رحمہ اللہ کے لفظ ہے فذلك البحر الذي لا ساحل له. ارادے اور نیت کا شرک جو ہے یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا ساحل نہیں ہے, کوئی بچتا ہے اس سے. یہ جو ہے یہ الجواب الکافی کے اندر جو ہے ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ بحث کی ہے. جی وقل من ينجو منه فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى لم يقم بحقيقة قوله إياك نعبد فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها وهي حقيقة الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. جی شرک فی الارادات اور نیات یہ بنیادی قسم اس کی ریاکاری ہے. بنیادی قسم کیا ہے اس کی؟ ریاکاری ہے. وہ صریح روایتیں جو جس میں ریاکاری کو شرک قرار دیا گیا. محمود بن لبید رضی اللہ عنہ ان اخواف ما خاف علیکم الشرک الاصغر اور ریا بلوغرا میں آپ نے پڑھی ہوگی. تو وہ روایتیں جس میں ریاکاری کو شرک اصغر قرار دیا گیا ہے وہ روایتیں ضعیف ہیں. مصر کے عالم دین ہیں علی جاد اللہ, ان کی کتاب ہے البیان الازہر بتحقیقی ان ریا هو الشرک الاصغر. تو اس کے اندر انہوں نے ان ساری روایتوں کو ضعیف کہا ہے, اگرچہ یہ بات صحیح ہے کہ ریاکاری شرک ہے. دلیل اس کی مسلم شریف کی حدیث ہے انا اغر شرکائی یعنی شرکی من عامل عملا اشرک معی فیہ غیری ترکتہ وشرکہ یا عملہ. ٹھیک ہے جی. تو ریاکاری جو ہے یہ شرک ہے. جی ریاکاری شرک اصغر ہے. درجات اس میں بھی ہیں. تو سب سے خوبصورت بحث اس میں ابن رجب رحمہ اللہ نے جامع العلوم والحکم میں جو پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات اس کے اندر بڑی شاندار بحث کی ہے. وہاں پر جو ہے اس کے حوالے سے دیکھ لیں.
میں آپ کو ایک فضیل بن ایاز رحمہ اللہ کا قول بتانا چاہتا ہوں شعب الایمان میں، جو امام بہقی رحمہ اللہ کی ہے، اس کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ ترک العملی من اجل الناس ریاء، یہ بہت اہم قاعدہ ہے اور اس کو سمجھنا ہے۔ ترک العملی من اجل الناس ریاء والعمل لاجل الناس شرک، لوگوں کے لیے عمل کرنا، لوگوں کے لیے عمل کرنا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ان کی تعریف چاہنے کے لیے، تو یہ کیا ہے؟ بھائی نیند آ رہی ہے؟ کافی نیند آ رہی ہے، یہ کوئی جگان والی تاڑ کوئی چیز کوئی نہیں کی یہ نا جی، باہر ٹھنڈ انہوں نے دوڑ لو آئیے سارے صحیح سا دوڑ لو ہونی چاہیے کہ نہیں جی؟ بند کر دیں جی، پھر ادھر ختم کر دیں، اندر مجلس میں کر لیں۔ اسی تو 9 بجے کا سوچی بیٹھے ہیں یار، نیت کری بیٹھے، تسی راہ جی چھڈی جاندے جی۔ تو بہرحال فضیل بن ایاز رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ترک العمل من اجل الناس ریاء، آپ عبادت کرنے لگے ہیں، دل میں خیال آیا مجھے فلاں استاد دیکھ لے تو وہ میرا والد دیکھ لے بڑا خوش ہوگا، وہ کہے گا بہت اچھا آدمی ہے، آپ نے اس خیال سے بچنے کے لیے عمل کو چھوڑ دیا تو آپ نے ریاکاری کی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اہم بات ہے جو سمجھنے والی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو شیطان کا وسوسہ تھا اس کو آپ نے قبول کر لیا۔ ہونا کیا چاہیے؟ اپنے آپ سے مجاہدہ کرنا ہے اور نیت کے ساتھ لڑائی کرنی ہے اور نیت کی اصلاح کرنی ہے۔ وہاں پر کیا کرنا ہے؟ عمل ترک کر دیا آپ نے ریاکاری سے بچنے کے لیے، تو آپ ریاکاری کر بیٹھے ہیں، اور اگر لوگوں کو دکھلانے کے لیے آپ نے عمل کر لیا ہے تو آپ نے شرک کیا۔ اس لیے سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ نیت سے مشکل عبادت ہم نے کوئی نہیں کی۔ اتنے زیادہ ہمارے اسلاف کے اقوال ہیں، کو نیہ الاخلاص وغیرہ، ابن ابی دنیا وغیرہ کوئی کتاب پڑھ لیں انشاءاللہ تو یہ باب بھی ضرور پڑھنا چاہیے۔ نیت کی اصلاح کے اندر جو سب سے بہترین چیز ہے وہ شرعی علم ہے۔ حالانکہ جو جن کو جہنم میں سب سے پہلا ڈالا جائے گا اس میں علماء بھی ہوں گے، ایسے ہی ہے نا، لیکن سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جب طلب علم شروع کیا تو ہماری نیتیں ٹھیک نہیں تھی، اور بعد میں پڑھتے پڑھتے ہماری نیتیں ٹھیک ہو گئی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سب سے چیز جو ہے وہ نیت کے حوالے سے وہ کیا ہے؟ مولانا مبشر ربانی رحمہ اللہ ہمارے پاس وار بٹن میں تشریف لائے تو طالب علموں نے ان سے سوال کیا کہ جہاد افضل ہے یا کہ شرعی علم؟ عام طور پہ طالب علم یہ کرتے ہیں، ظاہری بات ہے ان کا تعلق ایک ایسی پس منظر سے تھا، تو کہتے ہیں میں صریح اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتا؟ آپ کو پتہ کیوں نہیں دے سکتے ہیں، لیکن میں اشارہ کر دیتا ہوں، جو سمجھنے والا سمجھائے گا۔ وہ کہتے تھے مولانا عبدالرحمن نور پوری رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کرے، وہ فرماتے تھے کہ جہاد کی بنیاد نیت پر ہے اور نیت کی بنیاد شرعی علم پر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، محدثین کا اس بات پر اجماع و اتفاق ہے کہ علم حاصل کرنا اصلے سے جہاد کرنے سے افضل ہے۔ اس بارے میں محدثین کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ خاص حالات میں ہو سکتا ہے کچھ میں جہاد افضل ہو جائے، لیکن بنیادی قاعدہ یہی ہے کہ شرعی علم جو ہے یہ جہاد سے بہت افضل ہے۔ جتنی جہاد کی فضیلت کی احادیث ہے وہ ساری کی ساری علماء کے لیے ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو ایک مسئلہ ریاکاری کا، ریاکاری چھوڑنا بھی خراب بھی ہے اور کر لینا بھی خراب بھی ہے۔ طریقہ کار کیا ہے؟ اپنے آپ سے لڑائی کرنا تاکہ وہ شیطانی وسوسہ جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو انسان کے عمل میں نکھار پیدا کرتی ہے۔ تو تاریخ جرجان میں باشر رحمہ اللہ نے سفیان ثوری کی والدہ کا ذکر کیا۔ ویسے میں ایسی بات کرنی تھی، میں کہہ رہا ہوں تھوڑے ڈھیلے ہو گئے ہیں تو معلومات تھوڑی کم کریں اور آپ کو فریش کریں، ایسے کرنا چاہیے نا جی۔ تو جب سفیان ثوری رحمہ اللہ حدیث پڑھنے جانے لگے تو ان کی والدہ نے سر پہ پگڑی باندھ رہی تھی اور ساتھ کہا بیٹا، سفیان ثوری رحمہ اللہ یتیم پیدا ہوئے تھے، یتیم تھے، پروان یتیم چڑھے تھے، ماں پرورش کرتی، ماں کیا کرتی تھی؟ سود کاٹتی تھی اور جو ہے اس کو بیچ کے جو پیسے آتے تھے تو اس سے جو ہے
وہ سفیان ثوری کو خرچہ دیتی تھی. کتنی عظیم مائیں تھیں جو اپنے بچوں کو ایسے پڑھاتی تھیں. تو حدیث پڑھانے کے لیے بھیجنے لگی, سر پہ پگڑی باندھ رہی ہیں, تو کہنے لگی بیٹا جب 10 حرف 10 حدیثیں پڑھ لو تو ٹھہر کے سوچنا, اگر 10 حدیثیں پڑھنے کے بعد آپ یہ سمجھو کہ میرے کردار میں, میرے ایمان میں, میری چال ڈھال میں, میری سوچ میں بہتری آ گئی ہے تو سمجھ لینا تمہارا رستہ ٹھیک ہے اور تمہاری ماں کی محنت ضائع نہیں ہو رہی. اور اگر 10 حدیثیں پڑھ کے تم دیکھو کہ میں 10 حدیثیں پڑھنے سے پہلے جہاں پر تھا وہاں پر آج ہوں, اسی جگہ پر ہوں, یا اس سے بری جگہ پہ چلا گیا ہوں, تو بیٹا سمجھ لے تیرا رستہ غلط ہے اور تیری ماں کی محنت ضائع ہو گئی ہے. ہم اپنی ماں باپ کی محنت اور ہم جو ہے وہ اپنے اساتذہ کی محنت اور وہ لوگ جو پیسے مدارس اسلامی مراکز کو دے رہے ہیں. ہم نے ادھر وار پٹر ایک مسجد میں پتھر لگوانا تھا, مسجد حسین بن علی میں. ایک آدمی وہ 1 لاکھ روپیہ لے کے آیا, اس نے کہا شیخ صاحب میں نے اپنے گھر میں پتھر لگوانا تھا, آپ نے مسجد کے لیے کہا ہے, میرے گھر میں پھر لگ جائے گا, آپ مسجد میں سے پتھر لگا لیں 1 لاکھ روپے سے. لوگ ایسے پیٹ کاٹ کے وہ جو ہے وہ دین کے طلبہ کے لیے خرچ کرتے ہیں. اور ہماری روش یہ ہے کہ ہم اسی جگہ پر کھڑے ہیں جس جگہ پر طلب علم کے آغاز میں تھے یا اس سے بدتر ہو گئے ہیں. تو اس میں ماں باپ کی محنت بھی ضائع ہو رہی ہے, اساتذہ کی بھی, اور معاشرے کی محنت بھی جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے. یہ والا مسئلہ جو ہے یہ انتہا درجے کا حساسیت والا مسئلہ ہے کہ نیت کی اصلاح کرنا اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنا. دوسرا مسئلہ جو شرک فی الارادات و نیات میں ہے کہ دینی کاموں کے ذریعے دنیا کو کمانا. یہ مسئلہ بھی مدارس کے اندر بڑا ہی خطرناک مسئلہ ہے, اور یہ بھی شرک فی الارادات اور نیات میں آتا ہے. کیا مسئلہ؟ شرعی معاملات کے ذریعے عبادت ہو, شرعی علم ہو, علم سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے, اس کے ذریعے ذہن بھی یہ بن جائے کہ میں نے دنیا کمانی ہے, تو یہ شرک فی نیہ والارادہ ہے. دلیل اس کی تعیس عبد الدیناری, تعیس عبد الدرہمی, تعیس عبد القطیفاتی. عبد قرار دیا گیا. کیا قرار دیا گیا ہے؟ عبد قرار دیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. تو اب کیا کرتا ہے؟ پیسے کی وجہ سے دوستیاں بناتا ہے, پیسے کی وجہ سے تعلقات بناتا ہے, پیسے کی وجہ سے دشمنیاں بناتا ہے. یہ جو ہے نا کتاب التوحید شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے, اس کے اندر ایک باب ہے, باب من الشرک ارادۃ الانسانی بعملہ الدنیا. باب من الشرک ارادۃ الانسانی بعمل الدنیا. تحسیر العزیز الحمید اور فتح المجید دونوں میں اس کی شرح بہت عمدہ ہے, وہاں پہ پڑھ کے دیکھ لیں. اور پھر دینی تعلیم کے ذریعے اسکول اور کالجز میں جا کر نوکری کرنا, اس کے بارے میں سوچ لیجیے. اچھا, کیا اسکول اور کالجز میں نوکری کرنا حرام ہے؟ نہیں. جو بات سمجھنے والی ہے اس مجلس میں وہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ بھائی کہتے ہیں وہاں پر دین کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اس لیے ہم اس میدان کو اختیار کرتے ہیں. جو آدمی اس وجہ سے مدرسے میں پڑھ کر اسکول, کالج, یونیورسٹی کو اختیار کرتا ہے, اس کی یہی نیت ہے, ایک نیت, کہ وہاں پر زیادہ ضرورت ہے, الحاد ہے. آج سے 5 سال پہلے پاکستان کے اندر جو لوگ ملحد تھے ان کی جو رجسٹریشن ہوئی ہے وہ 1.5 لاکھ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں. یہ ایک جو ہے وہ رپورٹ ہے اس والے سے 5 سال پہلے. اب کیا ہوگا؟ اور بہت سارے لوگ جنہوں نے رجسٹریشن نہیں کروائی. اس وجہ سے وہ کالج یونیورسٹی کے اندر جاتے ہیں کہ وہاں پر الحاد پھیل رہا اور ہم وہاں پر جا کے دین کا کام کریں. یہ بڑا ہی عظیم انسان ہے, بہت عظیم انسان ہے, صرف اسی وجہ سے گیا ہے, صرف کیونکہ اخلاص چاہیے نا, اخلاص چاہیے, صرف اسی وجہ سے گیا. عام طور پر جو جا رہے ہیں کالج یونیورسٹی کے اندر ان کی نیت میں شراکت ہوتی ہے. وہ کیا؟ اللہ کے دین کی خدمت بھی کریں گے اور تنخواہ بھی عمدہ ملے گی,
بہت بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر تنخواہ اچھی ہے اور مسجد مدرسے کے اندر تنخواہ اچھی نہیں. میرے جانے والے بہت لوگ ہیں جو کالج یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہم سے جونیئر، ہم سے سینئر ہیں. میں نے جو بھی ملا اسے پوچھا کہ کیا تم صرف اس وجہ سے گئے تھے کہ وہاں پر زیادہ ضرورت ہے یا کہ معاشی فیکٹر بھی تھا؟ تو انہوں نے آج تک نہیں مجھے ملا، ہوں گے ضرور. میں یہ نہیں کہتا سبھی کی نیت پہ ہم شک نہیں کرتے. میں جن سے پوچھا ہے کوئی ایک بھی نہیں ملا جس نے کہا صرف میں اس لیے گیا ہوں کہ وہاں پر جو ہے وہ دین کی زیادہ ضرورت ہے وہاں پر پھیلانے کی. تو یہ جو ہے نا اما شرک فی الارادات والنیات، اس کی دوسری قسم جو ہے وہ شرعی عمل کے ذریعے دنیا کو چاہنا، یہ شرک فی النیہ والارادہ ہے. اگر آپ اس لیے بھی جا رہے ہیں کہ یہ جو ہے پیسے بھی مجھے زیادہ مل جائیں گے، دین کا کام بھی کر لوں گا، ٹھیک ہے، اور مدرسے کے اندر تنخواہ تھوڑی ہے، تو پھر جو ہے آپ دیکھ لیں کہ آپ کس نیت کے ساتھ جا رہے ہیں. اور دوسری چیز اس والے سے یہ ہے کہ انسان کو تقابل کر لینا چاہیے کہ میرا مدرسے میں فائدہ زیادہ ہے یا کہ اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر میں دین کا کام زیادہ کر سکتا ہوں. کیونکہ دین مصالح اور مفاسد کا نام ہے. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں دین کی دو بنیادیں ہیں، جلب المصالح و دفع المفاسد. پھر فرماتے ہیں بلکہ دین کی ایک ہی بنیاد ہے اور وہ کیا ہے؟ جلب المصالح. کم از کم آدمی کو یہ مصالح مرسلہ کا پتہ ہونا چاہیے. انسان جو ہے وہ مصالح مفاسد کو اس کا تقابل کر لے کہ میرا زیادہ فائدہ جو ہے وہ مدرسے میں ہوگا یا کہ اسکول کالجز میں. اور آخری بات کہ ٹھیک ہے آپ نے اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر اللہ تعالیٰ کا دین پہنچا دیا اور آپ نے کام کر لیا دین کا، لیکن جو ذہین طبقہ سارے کا سارا زیادہ ذہین لوگ اسکول کالجز میں جا رہے ہیں یا مدارس میں رک رہے ہیں؟ اسکول کالجز میں ذہین لوگ زیادہ اسکول کالجز میں جا رہے ہیں. آپ کے اسکول کالجز میں جانے کی وجہ سے جو مدرسے کا نقصان ہو رہا ہے اس کا بھی کبھی سوچا ہے؟ اس کے بارے میں بھی کوئی ذمہ دار ہے یا صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ مدارس کی آپ نے وہ محمد عبدو جو تھے نا مصر والوں نے یہی کام کیا تھا، عام عوام کی مجلس میں بیٹھ کر جو ہے وہ جامع ازہر پر تنقید کرتے تھے. ازہر پہ تنقید ہونی چاہیے، اس کے نصاب پہ کریں، نظام میں طریقہ کار پہ کریں، لیکن کدھر کریں؟ علماء کے اندر بیٹھ کے کریں. یہ خرابیاں مدارس میں، اس کو دور کرنا چاہیے، پھر آپ خیر خواہ ہیں. لیکن اگر کیونکہ مصالح مفاسد بنیادی چیز ہے شریعت کے اندر. آپ جب عوام میں بیٹھ کے مدرسے کے خلاف بات کریں گے، پہلے لوگ مدرسے کی طرف نہیں آ رہے ہیں، آپ لوگوں کو مزید متنفر کر رہے ہیں مدرسے سے. اس لیے محمود شاکر رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ محمد عبدو نے مصر کے اندر بہت بڑا جرم کیا ہے کہ تفسیر کی مجلس کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ جامع ازہر پر تنقید کرتے تھے. تنقید کرنے کے لیے جامع ازہر جائیں، اساتذہ سے کریں بات، آپ مدارس میں جا کے بات کریں. آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ کس نیت سے یہ والا معاملہ کر رہے ہیں؟ بہرحال تو اگر مدارس خالی ہو رہے ہیں، وہاں پر اساتذہ اچھے نہیں مل رہے، تو پھر کیا یہ جرم کے اندر آتی ہے چیز اسکول کالج میں جا کے پڑھانا یا نہیں؟ یہ اہل علم پر چھوڑتے ہیں، بڑے علماء جو ہے اس کا فیصلہ کریں گے. بس ایک قرآن مجید کی کچھ آیات آپ کو سنانی مقصود ہے. کون اچھا حافظ ہے؟ سورۃ عبس کی جی کر سب پڑھیں، پڑھ کے سنائیں ذرا. عبس وتولی شروع سے کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى، جو دین پڑھنا نہیں چاہتا، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، آپ زور لگاتے ہیں اس کو جا کے کالج یونیورسٹی میں دین پڑھانے کے لیے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى، جو مدرسے میں بیچارہ آیا ہے آپ اس سے جو جا رہے ہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے اپنے آپ کو باندھ کے رکھے، آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اذان کا جی ہو گیا جی، بس یہ آخری لائن پڑھ دیں جی، پھر اس کے بعد نماز کے بعد انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں نماز کے بعد. جی فاستمسك بهذا الأصل جی، اس اصل کو مضبوطی سے آپ تھام لیجئے. ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه تحقق معنى كلمة الإلهية. مبتدع اور مشرکین نے جو شرک کے حوالے سے چیزیں کی ہیں، ادھر آپ اس کو لوٹا لیجئے تو کلمہ الوہیت جو ہے اس کا معنی ثابت ہو جائے گا. جی اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑا سا ہے کچھ چیزیں وہ ہیں عشاء کے بعد جو ہے انشاءاللہ کریں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ برکت دے. جی جزاکم اللہ خیر. أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني